السلام علیکم ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض یاب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کیے گئے تمام مہینے ہی بہترین ہیں، مگر جو بات رمضان کی ہے وہ کسی مہینے کی نہیں ہے۔ رمضان در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک تحفہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیکی کے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ یہ وہ پیارا مہینہ ہے کہ جس کی خواہش پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب سے ہی کرنا شروع کر دیتے تھے، اور بارگاہ الہی میں سر جھکا کر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ اس مہینے کی خاص بات یہ ہے کہ ہر مومن نیکی کے کاموں کی طرف خود کو مائل کر لیتا ہے۔ غرض ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہی تو اصل زندگی ہے کہ جس میں ہر کام وقت پر ہو رہا ہوتا ہے، سب دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ایک عظیم عبادت ہے جو ہر مومن مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ ایک ایسی عظیم و خوبصورت عبادت ہے کہ جس کا بدلہ بندے کو خود اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ روزے کا تھوڑا اجر تو اللہ تعالیٰ مومنین کو افطاری کی صورت میں عطا کر دیتا ہے، جبکہ باقی کا اجر اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن دے گا۔ مومن روزے کو اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے اور اس کے اس عمل سے اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان کی ترتیب کچھ اس انداز سے بنائی گئی ہے کہ جس پر عمل کرنے کے بعد ایک انسان کے لیے سال کے باقی مہینے شریعت کے مطابق گزارنے آسان بن جاتے ہیں۔ اس بابرکت ماہ کے ذریعے بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے گناہ بخشوانے اور نیکیاں کمانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں عبادت کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ فرائض، سنت و نوافل، تلاوت قرآن پاک اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کے لیے ایک نقشہ بنایا جائے، یعنی اس ماہ سے بھرپور فائدہ حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے اور اسی کے مطابق اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ تجاویز ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ جس پر عمل کر کے ماہ رمضان کی برکات کو حاصل کرنا آسان بن جائے گا۔ نماز تہجد ادا کرنا اور نماز فجر باجماعت ادا کرنا، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، اشراق نماز کا اہتمام کرنا، کیونکہ نماز اشراق کا ثواب ایک مکمل حج یا عمرے کے برابر ہے۔ تمام نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنا اور فارغ وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، پورا دن غیبت، جھوٹ، چغلی، گالی گلوچ، حسد، کینہ، تکبر، بد نظری و دیگر برے اعمال سے پرہیز کرنا، افطاری سے پہلے دعا و استغفار کا خصوصی اہتمام کرنا، کیونکہ افطاری کے وقت اگر دل سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے۔ عشاء نماز باجماعت ادا کرنا اور مکمل تراویح پڑھنا، عشاء کے بعد جلدی سو جانا اور پھر وقت تہجد میں اٹھ کر عبادت کا اہتمام کرنا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں
اور برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔